بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں اس کا نام ہے امپیکٹ ٹیسٹ۔ انجینئرنگ کی صنعت میں بے شمار ایسے پرزے ہوتے ہیں جو جھٹکوں کی قوت کے زیر اثر ہوتے ہیں، مثلاً انجن کی پنیں، کرینک شافٹ، گراریاں، گاڑیوں کے رم، ٹائی راڈ وغیرہ۔ یہ ان جھٹکوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے پرزہ جات کے لیے ایسے مٹیریل کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کی ٹفنس بہت زیادہ ہو۔ اس لیے ان کے مٹیریل کے انتخاب کے لیے ان پر جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے امپیکٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ سے ہمیں مٹیریل پر اچانک ڈالی جانے والی جھٹکے کی قوت کے خلاف مٹیریل کی مضبوطی یعنی ٹفنس معلوم کی جاتی ہے۔ نمونے کو توڑنے کے لیے جو قوت خرچ ہوتی ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ بھربھرے مٹیریل کو توڑنے کے لیے کم قوت خرچ ہوتی ہے اور نرم یا زیادہ ٹف مٹیریل کو توڑنے کے لیے زیادہ قوت درکار ہوتی ہے۔ امپیکٹ ٹیسٹ کے لیے عام طور پر دو طریقے رائج ہیں۔ نمبر 1 چیرپی امپیکٹ ٹیسٹ، نمبر 2 آئزڈ امپیکٹ ٹیسٹ۔ اس ویڈیو میں آپ کو آئزڈ امپیکٹ ٹیسٹ کے متعلق بتاؤں گا۔ آئزڈ امپیکٹ ٹیسٹ، یہ طریقہ ایک برٹش انجینئر ایڈون گلبرٹ آئزڈ نے سن 1900 میں متعارف کروایا۔ اس لیے اس ٹیسٹ کا نام اس کے نام پر رکھا گیا، یعنی آئزڈ ٹیسٹ۔ عام آئزڈ مشین کی کیپیسٹی 3 فٹ پاؤنڈ سے لے کر 121 فٹ پاؤنڈ تک ہوتی ہے، جبکہ جدید مشینوں کی کیپیسٹی 300 فٹ پاؤنڈ تک ہوتی ہے۔ آئزڈ مشین پر ٹیسٹ کے لیے پہلے نمونے کو تیار کیا جاتا ہے۔ نمونہ پر ایک سرے سے 28 ملی میٹر کے فاصلے پر ایک جھری بنائی جاتی ہے جس کی گہرائی 2 ملی میٹر ہوتی ہے۔ تیار شدہ نمونہ کو مشین کی وائس میں عموداً اس طرح گرپ کیا جاتا ہے کہ جھری کا رخ پینڈولم سے لگائی جانے والی چوٹ کی طرف ہو اور جھری کی سینٹر لائن وائس کے جبڑے کے اوپر والی سطح کے برابر ہو۔ مشین، اس کے مختلف حصے اور ٹیسٹ پیس کی مشین وائس میں گرپ، یہ سب کچھ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مشین پر ٹیسٹ سے پہلے ٹیسٹ پیس کے بغیر مشین کو چلا کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا پینڈولم پوائنٹر کو کہاں تک لے کر جاتا ہے۔ اگر پوائنٹر سکیل کے 0 تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا مشین 100% کام کر رہی ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہوا اور رگڑ کی مزاحمت کی وجہ سے پوائنٹر 0 پر نہیں جاتا۔ مثلاً اگر مشین کی کیپیسٹی 50 فٹ پاؤنڈ ہے اور پینڈولم کی فری سٹرائک سے پوائنٹر 49 فٹ پاؤنڈ پر جا کر رک جاتا ہے تو ہم اپنے حاصل کردہ جواب سے ایک نفی کر دیں گے۔ مشین پر ٹیسٹ کرنے کے بعد استعمال شدہ توانائی معلوم کرنے کا فارمولہ یہ ہوگا: ٹوٹل ریڈنگ آن اسکیل مائنس پوائنٹر ریڈنگ از اکول ٹو کنزیوم انرجی۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ فرض کریں مشین کی کیپیسٹی 50 فٹ پاؤنڈ ہے، اس میں 1 فٹ پاؤنڈ کا ایرر ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ مشین میں پینڈولم کو سٹارٹنگ پوزیشن پر سیٹ کیا تو اس میں پوٹینشیل انرجی جمع ہو جاتی ہے۔ پھر لیور کی مدد سے پینڈولم کو چھوڑا جاتا ہے تو یہ پوٹینشیل انرجی حرکی توانائی میں بدل جاتی ہے اور پینڈولم کا ہیمر جاب کو توڑتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ پوائنٹر سکیل پر فرض کریں 30 پر جا کر رک جاتا ہے۔ کنزیوم انرجی کو اس طرح نکالا جائے گا: 50 - 30 از اکول ٹو 20 فٹ پاؤنڈ۔ اب اس 20 فٹ پاؤنڈ میں سے ہم ایک مائنس کریں گے کیونکہ اس مشین میں ایک کا ایرر ہے، یعنی یوں لکھیں گے 20 - 1 از اکول ٹو 19 فٹ پاؤنڈ۔
یہ نیٹ انرجی ہوگی جو کنزیوم ہوئی۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے مشین کی ورکنگ دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو آئزک امپیکٹ ٹیسٹنگ مشین کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ یہ ایکچولی کسی بھی مٹیریل کی ٹفنس کو چیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو مشین پر لیے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس مشین کے کون کون سے پارٹس ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ آئیے، یہ آئزک امپیکٹ ٹیسٹنگ مشین ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے 3 فٹ پاؤنڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشین کی کیپیسٹی ہے، اور آگے لکھا ہوا 0.05 فٹ پاؤنڈ، یعنی اس کی ہر ڈویژن جو نظر آ رہی ہے یہ 0.05 فٹ پاؤنڈ کے برابر ہے، جبکہ اس کے جو اسٹرائکنگ ویلوسٹی ہے وہ 8 فٹ پاؤنڈ ہے، اور پر سیکنڈ یعنی 1 سیکنڈ میں اس کی جو اسٹرائک ہے وہ 8 فٹ پاؤنڈ ہے۔ اب میں آپ کو کچھ دیگر چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا لاکنگ نٹ ہے، استعمال جس کو ہم کر چکتے ہیں تو ہم یہ لاکنگ نٹ لگا دیتے ہیں، اور جس وقت کام شروع کرتے ہیں تو لاکنگ نٹ یہ نکال دیا ہم نے۔ یہ ایک لیور ہے جس سے یہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ لیور جیسے میں یہ نیچے کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پینڈولم نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پینڈولم کے ساتھ یہ آخری سر پر یہ ہیمر لگا ہوا ہے، جو کہ ہمارا جو مٹیریل، یہ دیکھیں اس جگہ پر ہم یہ مٹیریل لگاتے ہیں، اس کو اسٹرائک کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پوائنٹر ہے، یہ اس ڈائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس وقت یہ اسٹرائک کرتا ہے تو یہ ڈائل تو واپس آ جاتا ہے، لیکن یہ پوائنٹر اس جگہ رک جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس جاب کو توڑنے کے لیے کتنی انرجی استعمال ہوئی۔ اب میں آپ کو اس مشین کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤں گا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مشین ورک کرتی ہے اور جس کو جاب کو توڑ دیتی ہے تو یہ بتائے گی کہ اس نے کتنی توانائی خرچ کی اور کتنی بچت ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں یہ پوائنٹر میں یہاں پر اس کے ساتھ لگا رہا ہوں، دیکھیں اب یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس وقت یہ نیڈل حرکت کرتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ یہ موو کرتی ہے اس طریقے سے، یوں یہ تو واپس آ جائے گی لیکن یہ اپنی جگہ رک جائے گی، جس سے ہمیں ایگزیکٹ اندازہ ہو جائے گا کتنی توانائی خرچ ہوئی۔ اب یہ دیکھیں یہ میں پوائنٹر دوبارہ یہاں لا رہا ہوں اور اس کا عملی مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ لیور جس وقت دباؤں گا تو یہ انلاک ہو جائے گا اور یہ موو کرے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نیڈل 0.5 پر پہنچ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی توانائی خرچ ہوئی اور اتنی توانائی اس کی بچ گئی ہے۔ تو اس جاب کو توڑنے میں صرف 0.5 فٹ پاؤنڈ توانائی خرچ ہوئی۔ امید ہے آپ کو اس پریکٹیکل کی اچھی طرح سمجھ آ گئی۔